السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آج ہم جو دعا گرامیٹکلی انالائز کرنے والے ہیں وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 89 ہے۔ دعا ہے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے۔ ابھی ہم گرامیٹکلی انالائز کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے معنی کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ تو وہی پیٹرن ہے جو ہم پیچھے دعاؤں میں استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یا قائم مقام، ادعو فعل، انا فاعل، اور ربنا مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ منادہ یا مفعول بن جائے گا۔ ادعو فعل، انا فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ندا بن جائے گی۔ جواب و ندا شروع ہو رہی ہے افتح بیننا و بین قومنا بالحق۔ تو افتح فعل امر ہے، فاتح حروف مادہ با فا سے ہے۔ افتح کھول دے، فیصلہ کر دے۔ بینا ظرف ہے، نام مضاف علیہ ہے، مرکب اضافی کی فارم میں یہ معطوف علیہ بن جائے گا کیونکہ آگے واؤ عطف میں آ رہا ہے نظر۔ واؤ حرف عطف ہے، بینا قومنا، بینا اگین ظرف، اور قومنا جو ہے وہ ہمارے پاس مضاف علیہ آ گیا، اور قومینا اگین قومی مضاف اور نا جو ہے وہ مضاف علیہ، یعنی کہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ تو مرکب اضافی بینا کے لیے مضاف علیہ ہو گیا، اور بینا ضرب اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ پھر معطوف بن گیا۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر افتح فعل کے متعلق ہو گیا، اور بالحقی بی حرف جر ہے، الحقی مجرور اسم ہے، مرکب جاری یہ بھی متعلق فعل ہو جائیں گے۔ تو افتح فعل، انت فاعل اپنے دونوں متعلقان کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب و ندا بن گیا۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں واؤ، واؤ حرف استنافیہ ہے، یعنی کہ یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ انت مبتدا، اور کیونکہ یہ انت ضمیر منفصلہ ہے، اور یہ مرفوع ہوتی ہے، معرفہ ہے، اور مبتدا ہونے کی تمام شرائط پر پورا اتر رہی ہے، تو یہ مبتدا بن جائے گی۔ خیرو بغیر تنوین بغیر الف لام کے نظر آ رہے ہیں، اور الفاتحین آگے مجرور فارم ہے جمع کی، تو خیر الفاتحین یہ مرکب اضافی ہو کر یہ خبر بن رہا ہے۔ تو انت مبتدا، خیر الفاتحین خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو رہا ہے۔ اور ترجمہ اگر دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اے ہمارے رب، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کیا رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں کہ افتح بینا و بین قومنا بالحق، کہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے، یعنی کہ حق کو واضح کر دیجیے، حق کو کھول کر ہمارے سامنے لے آئیے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو بچا کر مکذبین اور متکبرین کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ گویا عذاب الہی کے نزول کا مطالبہ ہے۔ یا اس میں ہم اپنے لیے اگر دیکھیں تو ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیجیے، تو حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا یہ حق ہے، سیدھے راستے پر چلنا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں حق کے ساتھ حق کا فیصلہ کر دیے، یعنی کہ ہمارے لیے حق کو پہچاننا آسان کر دیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حق کو بہترین یہ فیصلہ کرنے والے ہیں، خیر الفاتحین بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہمارے کاموں کو آسان فرما دے، اور ہمارے تمام تر کام جو ہے وہ حق کے ساتھ ہونے والے ہوں، اور ہم سے بہترین اللہ تعالیٰ دین کے کام دے دے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ دعا کے ساتھ۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.